السلام علیکم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ سعد ہے، پارہ نمبر 23 ہے ہمارا، اور آج آیت ہماری جو ہوگی وہ 55 آیت ہے۔ سعد جھگڑوں والی سورت ہے، جھگڑوں کا تذکرہ ہے، کبھی کسی کا جھگڑا تو کبھی کسی کا جھگڑا، کبھی قوم کا نبی کے ساتھ جھگڑا، اور آج جس جھگڑے کا ذکر ہوگا وہ جہنم میں جھگڑا ہوگا، جہنمیوں کے درمیان جو جھگڑا ہوگا اس کا ذکر ہوگا۔ اور متقیوں کی بات ہو چکی ہے، تو جہاں قرآن کا اعجاز ہے، جہاں جنتیوں کا ذکر ہو، متقیوں کا ذکر ہو، ان کے انعامات کا ذکر ہو، تو اس کے بعد تو کافروں کو یعنی کہ جو کہتے ہیں نا ان کو سبق تنبیہ کرنے کے لیے اللہ جہنم کا ذکر بھی کرتا ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کی سزاؤں کا بھی ذکر کرتا ہے کہ اس کو ایسے جھوٹ نہ سمجھیں۔ تو یہ جو تھا اس کا جو آج ہمارا تھا کہ آیت نمبر 55، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاذا یہ، ان کی یہ بات ہو چکی ہے، لکھی ہوئی ہے، اتھینٹک بات ہے، مہر لگی ہوئی ہے، اللہ نے سگنیچر کیتے ہوئے اس گل تے۔ کون سی بات، کیا ہونا ہے؟ ان بے شک للطاغین، جو سرکش ہیں، اللہ کو جو کہتے ہیں نا کہ اللہ کی نافرمانی کرنے والے ظالم لوگ، کافر لوگ، مشرک لوگ، اور جو بھی سرکشی کرے گا، اللہ یہ سرکشی کے چاہے لفظ استعمال کر دیتا ہے نا، تو اس کا مطلب ہے اس میں سارے گناہ گار آ جاتے ہیں۔ کوئی اسپیشل نہیں ہے کہ ہاں بھئی مشرک ہی ہوگا، ہاں بھئی وہ کافر ہی ہوگا، تو ہم صرف اس کی باتیں سن رہے ہیں، ان کی باتیں۔ سرکش، جو بھی اللہ کے حکموں سے سرکشی کرے گا، اللہ کہتے ہیں اللہ شر، تو اللہ کہتے ہیں بہت برا، مآب، اللہ کہتے ہیں ٹھکانہ ہے۔ اللہ کہتے ہیں جو بھی سرکشی کرے گا اللہ کے حکموں کی، اللہ کی شریعت کی، اللہ کہتے ہیں اس کا ٹھکانہ بہت برا جہنم میں ہوگا۔ اب ایک تو جہنم، اور اوپر سے برا، جہنم میں بھی برا، استغفر اللہ۔ اب اس کا تھوڑا سا اللہ نے سمجھ لیں، اب اللہ پرومو دکھا رہا ہے، اور وہ کیا ہے؟ جہنم، اللہ کہتے ہیں وہ جہنم ہے، یصلونہا، اس میں داخل کر دیے جائیں گے، جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے، یعنی دوزخ میں داخل کر دیے جائیں گے۔ وَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور بہت برا، بِئْسَ کہتے بہت برا، البتہ بہت برا، فَبِئْسَ، بہت برا، مہاد، بچھونا ہے۔ اچھا، اب وہ متقیوں کی بات ہوئی تھی، تو اللہ نے کہا تھا کہ وہ ان کا کیا تھا کردار، ان کی صفت کیا تھی کہ وہ آخرت کا اس کو دار کہتے ہیں، وہ جو کہتے ہیں نا کہ آخر ذکر دار، یعنی کہ آخرت کے گھر کو یاد کرتے تھے۔ تو گھر میں کیا ہوتا ہے ہمارا، کہتے ہیں نا سکون، راحت، آرام، بچھونا۔ اب ان کے لیے بھی تو ظاہری بات ہے کچھ ہونا چاہیے۔ ہم کیا کرتے ہیں اپنے گھر آ کے اپنے بستر پہ سو کے سکون، تو اللہ کہتے ہیں انہاں دا بھی ٹھکانہ۔ اب مہاد، کہ اللہ کہتے ہیں کہ ان کی بہت، وہ کہتے ہیں ان کا بھی ٹھکانہ، رہنے کی جگہ، ان کا اوڑھنا، بچھونا، بستر، کھانا پینا، وہ ایسا، یعنی کہ مہاد ایسا والا بستر، جیسے سمجھ لیں کہ ایسے وہ مریض کا جیسے بستر، کہ اس پہ ہی وہ جو معذور، استغفر اللہ، جیسے کہ مریض ہے، کہ اس نے وہیں پہ اس کا اوڑھنا، بچھونا، لیٹنا، اس کو مریض کو وہیں کھانا دیا جاتا ہے، اس کو ہر چیز وہیں۔ تو وہ یعنی کہ سمجھ لیں، ایک تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی بہت بڑا اس کو ٹھکانہ نہیں ملنا۔ مہاد، بچھونا، بستر ایک بندے کا کتنا ہوتا ہے، ان کے لیے گھر تھا۔ یہاں لفظوں کا اگر تھوڑا سا اگر ہم لوگ کمبینیشن کریں، لفظوں کو ملا کر دیکھیں، یا لفظوں کا کچھ کمپیریزن کریں، تو ان کے لیے، جنتیوں کے لیے، متقیوں کو گھر عطا ہوا ہے، اور ان کو بچھونا۔ اب کہیں چلے جو ہائے بستر مل جائے، کہ کم از کم کہ ایک ہی بستر ہے، یعنی کہ کیا مطلب ہے؟ تنگ جگہ، تھوڑی جگہ، ٹھیک ہو گیا۔ یہاں سے جو چیز سمجھنے والی تھی، مہاد، بستر، کہ ان کو صرف تھوڑی سی جگہ، اللہ نے کہا بڑا برا۔ اور بستر اگر آرام دہ نہ ہو، اور وہ والا بستر جو تکلیف دہ ہے، اور جو بہت ایک کیا بستر کیا ہے کہ جگہ تھوڑی ہے اور بہت بری ہے، جس کو اللہ کہہ رہا ہے۔
اچھا آگے کیا ہے؟ ہاذا یہ ہے، فل یذوق یہ تمہارا مقام ہے، یہ تمہاری جگہ ہے، بس اتنی سی جگہ ہے، میہاد جتنی جگہ ہے، اوکے یہ ہو گیا میہاد جتنی. دارل وہ کیا تھا؟ ذکر دار وہ آخرت والا گھر، وہ گھر پورا گھر. اب گھر تو بہت بڑا ہوتا ہے، گھر تو بہت بڑا ہوتا ہے، لازم نہیں ہے کہ چھوٹے کا گھر، بہت بڑا گھر. اچھا فل یذوقہ اب اس کو چکھو، مزے لو اس میں. اچھا حمیم استغفر اللہ. اب پیچھے جو ہم لوگوں نے پڑھا تھا پچھلی صورتوں میں، کیا پڑھا تھا کہ ان کو جو ہے کہ بہت شدید بھوک لگے گی. اب جب بھوک ہوگی تو ان کو زقوم دیا جائے گا کھانے کو. اب زقوم جو ہے وہ کانٹے دار اور یہ بھوک کے مارے جب اس کو نگلیں گے گلے میں اٹکے گا اور ان کو اور وہ بھڑکی لگے گی، پیاس جو اور ابھر کے آئے گی تو ان کو کہاں، اب یہ تڑپ رہے ہیں تو ان کو اللہ کہتے ہیں تو کیا ملے گا؟ حمیم، اللہ کہتے ہیں کھولتا پانی. اب ان کے لیے لوازمات اور جو کہتے ہیں مشروبات اور لوازمات اور یہ سارا کچھ، اور زوج اور جو کہتے ہیں نیچی نگاہوں والے اور وہ زوج اور یہ وہ سب وہ پیچھے ہم نے پڑھا. اب اس سے ملتا جلتا اب ان کے انعامات، ان کے تو جو کہتے ہیں نا تمہیں بھی تو انعام، وہ جو کہتے ہیں نا وہ جو پولیس والی بات کہ اللہ کہتے ہیں تسی بھی اپنے انعامات سن لو جہنمیوں. اللہ کہ حمیم، اللہ کہتے ہیں حمیم ایک تو گرم پانی. اچھا اب گرم پانی کون سا کہ چلو ٹھیک ہے، اور یہ نہیں وہاں سرو نہیں کرنا، ہانکتے ہوئے لے کے جانا ہے. چلو اب پیاس بھڑکی لگی ہوئی ہے، تڑپ رہے ہیں اور وہ گلے میں اٹکا ہوا ہے وہ زقوم. اچھا زقوم کا پیچھے ذکر جو آ چکا ہے. اچھا اب کیا ہے؟ وہ حمیم مل گرم پانی کھولتا، اتنا کھولتا پانی، اتنا کھولتا کہ جس کی وہ کہتے ہیں کہ گرمی اور حرارت کی اتنی انتہا کہ ابھی تو یعنی کہ قریب ہی جائیں گے کہ ہونٹ سوج جائیں گے وہ سٹیم پڑ کے. وہ کہتے ہیں نا جیسے گرم گرم چائے پی لو، یا آج کل اب جیسے اب موسم ہو رہا ہے تو گرم گرم سوپ پی لیتے، ہائے زبان سڑ گئی، ہائے ہونٹ سڑ گئے. تو وہ دور سے ہی کو اتنی وہ ہوگا کہ ہونٹ جو ہے موٹے موٹے سوج کر، تو اوپر والا ہونٹ اتنا موٹا ہو جائے گا سوج کے کہ آنکھیں ڈھک جائیں گی. اچھا اور نیچے والا اتنا سوج کے اتنا لمبا ہو جائے گا کہ سینے ناف تک پہنچ جائے گا. اچھا اب یہ کہ ساری بات ہے تڑپ وہ جو حلق میں اٹکا ہوا سب کچھ. اب وہ جب حلق میں وہ حمیم ڈالیں گے، وہ گرم کھولتا پانی جب ڈالیں گے تو کیا ہوگا؟ کیونکہ موت تو ہونی نہیں ہے. اب وہ جیسے ہی حلق میں ڈلے گا تو پھیپھڑے، میدا، انتڑیاں ساری وہ سمجھ لیں وہ کٹ کے وہ ساری باہر نکل آئیں گی. اچھا اب اس کے بعد پھر یہ تڑپیں گے کہ کچھ ٹھنڈا ہو جائے. ہائے کیا وہ کھولتے میں وہ جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ ایک دم سے وہ پھر ٹھنڈا پانی گرم گرم کرے، ہائے ٹھنڈی چیز مل جائے. اللہ کہتے ہیں وہ غساق، استغفر اللہ، غساق. اچھا غساق کا کیا ہے؟ اور اس کے بعد پھر غساق ملے گا. غساق کیا؟ غساق کہتے ہیں پیپ کو، خون کو. اب یہ پیپ اور اوپر سے استغفر اللہ، یعنی کہ جو بعض جو مفسرین اور جو تفاسیر میں کہ وہ جو کہتے ہیں نا کہ پیپ ٹھنڈی ہو کر تو اس میں اور سڑان اور بدبو. اور حدیث میں تو باقاعدہ اس کا یہ ان کے غساق کا ترمذی کی حدیث ہے، استغفر اللہ اللہم اجرنا من النار، ترمذی کی حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں غساق کا ایک ڈول اس دنیا میں بہا دیا جائے تو ساری دنیا اس کی سڑان سے بدبودار ہو جائے. استغفر اللہ. اور اس کے علاوہ کہ اتنی زیادہ یہ یعنی کہ کہتے ہیں نا کہ ٹھنڈی اور وہ بدبودار اور اس طرح ساری وہ پھیل جائے گی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب یہ کہتے ہیں نا کہ ان کو دیا جائے گا یہ، تو اب کہ اللہ کہہ رہے کہ دنیا میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں دنیا میں ایک ڈول پھینک دیا، ساری دنیا اس کی سڑان سے، یعنی کہ کچھ بھی اگ نہیں سکتا، ختم نہیں ہو جائے، ساری دنیا بدبو سے ہی مر جائے گی اس کی ایک ڈول غساق کا. اور وہ سارا کیا ہے؟ وہ ان کی علائشیں، وہ جب گھولتا پانی پئیں گے تو ظاہر بات ہے وہ جو ان کی وہ نکلیں گی انتڑیاں، اور وہ سارا وہ کہتے ہیں کہ تیر کے وہ نہریں، ہر بندے سے وہ نہروں کی طرح کر کے بڑا سا تالاب سمندر وہ غساق کا ہوگا، اور ادھر جا کر ان کو غساق پلایا جائے گا. استغفر اللہ. تو جن کو یہ پینا پڑنا تو اس کا کیا حال ہوگا؟ اچھا کیونکہ موت تو آنی نہیں ہے، یہی سزا ہے. اچھا اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں یہ
میہاد، فبئس المہاد، اور حمیم اور غساق، یہ ہو گیا۔ اس کے بعد کہتے ہیں یہ تو کہ تھوڑا سا پرومو، اب اللہ کہہ رہے ہیں وآخر من شکلہ، اور اسی طرح کے ازواج، اور بھی کئی طرح کی جو ہے سزائیں ہیں، اور بھی لوازمات ہیں، یعنی کہ وہ جو کہتے ہیں نا کہ پکچر ابھی باقی ہے وہ والا، یعنی کہ تھوڑا سا سین دکھا رہا ہے اللہ، تھوڑی سی چیزوں کا تھوڑا سا پرومو بتایا اللہ، کہتے ہیں آخر وہ اور بھی ہے گیا من شکلی بھی ازواج، ملتی جلتی سزائیں اور بھی ہیں۔ مطلب یہ کہ استغفر اللہ، جہنمیوں کے لیے بھی ورائٹی ہے سزاؤں کی۔ اللہ یا کہتے ہیں نہیں ورائٹیاں بتا رہا ہے، تمہارے کھانے میں بھی ورائٹیاں ہوں گی، تو اور بڑا تم جو اس طرح کرتے ہو تمہاری کھانے میں بھی بڑی بڑی ورائٹیاں ہونی ہیں، اور جیسے زقوم، حمیم، غساق، تو اللہ کہہ رہے ہیں فکر نہ کرو، اور بھی جہنم کے اور بھی جو کہتے ہیں پارٹس ہیں وہاں جہاں تمہیں دورہ کرایا جائے گا، سارا کروایا جائے گا، فکر نہ کرو۔ اچھا، اب یہ تو اللہ نے کہا کہ یہ تو تمہارا وہ جو کہتے ہیں کھانا پینا، اوڑھنا بچھونا، یہ وہ سارا کچھ، تو اللہ کہتے اس کے بعد ھذا فوج، اللہ کہتے ایک جماعت ہوگی۔ اب وہ کہتے ہیں سین اللہ تو دکھا رہا ہے، جیسے جہنم کا وہ دروازہ کھول کے جہنم کی پوری سکرین لگی ہوئی ہے، اللہ کہتے یہ ایک جماعت ہے، مقتحم، اللہ کہتے جب وہ گھس رہے ہوں گے اندر، جا رہے ہوں گے اندر، داخل ہوں گے، معاکم ان کے ساتھ، لا مرحبا بہم، ان کو کوئی خوش آمدید نہیں، کوئی ویلکم نہیں۔ اور جنتیوں کے لیے کیا ہم نے پڑھا تھا، دروازے خود بخود کھلے ہوں گے اور ان کو ہانک کر لے جایا جائے گا، اور ان کو سلامیں، ان کے لیے وہ جو کہتے ہیں نا کہ ویلکم، اور فرشتے سلام کر رہے ہیں، اور اس کے بعد اللہ کہتے ان کے لیے کوئی بھی کسی قسم کی لا مرحبا، کسی قسم کی کوئی فراخی نہیں کہ ایک جماعت آئے گی اور وہ یعنی کہ جیسے کہتے ہیں کسی کو ٹھونسنے والی، کیونکہ میہاد کا لفظ استعمال کیا ہے۔ میہاد مطلب یہ کہ جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ کہیں جائیں اور وہ کوئی کمرہ ہو تو جی اسی طرح، جیسے مثال کے طور پہ وہ جیسے حج عمرے پہ لوگ چلے جاتے ہیں تو ایک کمرے میں کئی لوگ، چلو کوئی گل نہیں کہ کونا بس لگ جو سانو سونا ہی ہاں، کوئی گل نہ سارا دن حرم چی گزارنا ہے، یعنی کہ لوگ اس طرح کے کرتے ہیں، یا باہر کے ملک جو محنتیں کرتے ہیں جا کے، تو کیا کرتے ہیں کہ وہ ایک کمرے میں کتنے بندے وہ تو وہ اس طرح کا اس ٹائپ کا ہوگا، مطلب یہ کہ تنگ جگہ میں جماعتوں کی جماعتیں گھسا رہے ہوں گے، جماعتوں کی جماعتیں۔ اچھا، اب یہ جب ایک جگہ تکلیف دہ ہے، اوپر سے کھانا پینا بھی اچھا نہیں، اوپر سے تنگی، جو تنگی ہے وہ کیا کرتی ہے، تنگی اور غصہ دلاتی ہے، تنگی جو ہے نا وہ اور غصہ دلاتی ہے، اور طبیعت میں اور بیزاری اور تکلیف دہ یہ چیز ہوتی ہے۔ یہاں سے یہ بھی چیز پتہ چلتی ہے کہ یہ سمجھ لیں کہ وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں جہنم کے وہ جو نظارے جو ہے نا، تو وہ اللہ کہتے ہیں کہ جب وہ ایک جماعت آئے گی اور اس کے بعد مقتحم معکم، وہ اس کے اندر جب اور اس کو اندر ہی اندر گھسائی جائیں گے، اندر بھیجی جائیں گے، لا مرحبا بہم، ان کے لیے فراخی نہیں ہوگی، جگہ ہی نہیں ہوگی، یعنی کہ جیسے کہتے ہیں ٹھونسنے والی بات، لا مرحبا بہم، نہ تو ان کو کوئی ویلکم، نہ کچھ کہتے ہیں نا بند کرنا، اندر ڈال کے بند کرنے کے لیے، انہم، یہ جو ہوں گے بے شک وہ سالو، داخل ہوں گے، نارا، آگ، اللہ کہتے ہیں اس طرح ہی آگ میں داخل کیا جانا ہے، یعنی کہ ٹھونسنے والے میں۔ اچھا، ٹھونسنا اس شکل میں بھی ہوگا کیونکہ حدیث کا مفہوم ہے نا کہ ان کے جسم، ان کی سزاؤں کو زیادہ بڑھانے کے لیے ان کے جسم بہت بڑے کر دیے جائیں گے، اتنے بڑے کر دیے جائیں گے ان کے جسم کہ جو کہتے ہیں نا کہ احد کے پہاڑ جتنی تو ان کی داڑھیں ہو جائیں گی، اور ایک پورے کونے میں ایسا لگے گا کہ جہنم کا پورا کونا ایک بندے سے ہی بھرا ہوا ہے، اور کھال اتنی موٹی ہو جائے گی، وہ کہتے ہیں نا وہ کئی آگے 30ویں پارے میں بھی سارا آگے آخری پاروں میں سارے ان کی آئیں گا سزاؤں کا، کہ اتنی موٹی کھال ہو جائے گی کہ ظاہری بات ہے جب اتنی موٹی کھال جلے گی، جیسے انسان کی سکن میں سارا جو درد تکلیف ہوتا ہے، کبھی سوئی چبھے تو کیا ہوتا ہے، جب سوئی چبھ رہی ہوتی ہے تو تب تکلیف ہوتا ہے، جب ذرا سا سیک لگتا ہے روٹی کا، بھاپ کا، کس پہ، سکن پہ اثر ہوتا ہے،
ٹھیک ہے، اندر گوشت میں نہیں ہوتا، تو وہ سکن اتنی موٹی کر دی جائے گی، اور ایک پل، ایک سمجھ لیں پلک جھپکنے میں 6 دفعہ سکن جو ہے وہ جل کے ختم ہو جائے گی، 6 دفعہ سکن۔ اچھا استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر کیا ہوگا، ان سب کو، یہ سب دوزخ میں جا رہے ہیں، یعنی کہ جماعتوں کی جماعتیں پہلے موجود ہیں، اور کوئی فراخی نہیں، کوئی کچھ نہیں، اللہ یہ دکھانا چاہ رہا ہے۔ اچھا پھر کیا ہوگا، کالو کہیں گے اب ان کی آپس میں، بل انتم، اچھا تو تم ہو، مطلب یہ کہ پہلے سب سے پہلے کون ہوگا، ٹرینڈ سیٹر، سردار، پیشوا، جو اپنے پیچھے لگانے والے، وہ سب سے پہلے جائیں گے، ظاہر ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹس جو ہیں وہ پہلے داخل ہوں گے نا ہوتے، تو وہ جب ہوں گے تو بعد میں جو مقتدی ہیں اور جنہوں نے ان کو فالو کرتے تھے، ان کے پیچھے لگے تھے، ان کی باتوں کے پیچھے لگے تھے، ان کو دیکھ کر اپنا ایمان خراب کیا، ان کو دیکھ کر جو ہے وہ کہتے گناہوں پر اپنے آپ کو اکسایا، اپنے اوپر ظلم کیا کسی کو دیکھ کر، کہ وہ اگر ننگی پڑنگی ہے تو میں بھی کیوں نہ ننگی پڑنگی ہوں، تو وہ جی اگر یہ غلط کر رہا ہے تو میں کیوں نہ غلط کروں، اس نے میرے ساتھ غلط کیا تو میں کیوں نہ کروں، اس نے بے ایمانی کیا تو میں کیوں نہ کروں، تو وہ ٹرینڈ سیٹر پہلے پہنچے ہوں گے، اور بعد میں جب یہ دوسری جماعت پڑھیں گے تو پھر یہ ایک دم ان کو دیکھ کے بولیں گے اچھا تو تسی بھی اتھے ہو، اچھا بل انتم، او تم ہی ہو نا، لا مرحبا بکم، تو انہوں نے کہا نا اچھا تو تم ہو، لا مرحبا بکم، تم پہ اللہ کی مار ہے، تمہارے اوپر بھی کوئی فراخی نہیں، دیکھیا نا، تب تو بہت بنتے لا مرحبا بکم، یہ وہی والا لفظ کہ ان کے لیے بھی فراخی نہیں، ان کے لیے بھی، جن کے تو وہ پہلے ہی وہ تکلیف میں ہے تو یہ بھی جا کے تکلیف میں ہو جائیں گے، اب مکس ہو گئے ہیں۔ اچھا اب کیا کہیں گے، انتم، تم ہی ہو نا، قدمتموہ، تم ہی ہوتے نا کہ ہم سے پہلے، تمہیں تو دیکھ کے ہم فالو کرتے تھے، تمہارے تو پیچھے لگے تھے، تمہاری وجہ سے تو ہم نے یہ کیا تھا، تمہارے ایکشن کی ہم نے ری ایکشن کیا تھا، مجھے کہتے ہیں اسی لیے کہ معاف کر دو تو تمہارے ایکشن کو ہم نے ری ایکشن کیا تھا، لنا، کہتے ہیں کہ تمہاری وجہ سے تو ہم یہاں آئے ہیں، تمہیں فالو کرتے آئے ہیں، فبئس القرار، کتنا برا ٹھکانہ ہے، یعنی کہ ہم کے خود تو ڈوبے ہیں، تمہیں بھی لے کے ڈوبیں گے صنم، یا وہ والا، یعنی کہ یہ اس آیت میں یعنی کہ وہ چیز بتا رہے ہیں کہ ایک دوسرے کو دیکھیں گے جو جب بعد میں آنے والے، اچھا تم ہو نا، تمہاری وجہ سے ایسا ہوا ہے، تمہاری وجہ سے ایسا ہوا، تمہارے لیے بھی یہ تنگی ہے تو اچھا ہوا۔ اچھا اب وہ کیا کریں گے، جب ان کو دیکھیں گے کہ یہ جل رہے ہیں جہنم میں تو پہلے ہی موجود ہیں، تو ہم بھی آ گئے ہیں، اور ان کو غصہ آئے گا تو کیا ہوگا، اب ان کو دیکھ کر جو ان کا ریئیکشن ہوگا تو کیا ہوگا، کالو بولیں گے ربنا، اب بد دعائیں دیں گے، کیا، من قدما، اللہ یہ وہی ہیں، اللہ جو آگے بھیجا، لنا ہاذا، اللہ میں جو کچھ ہم نے کیا ہے، ہمارے کرتوت ہیں، اللہ انہ دی وجہ تو آج ہم نے جو کچھ بھی کیا، فزد ہو، اللہ ان کو دے، زد زیادہ کر دے، ہاں وہ دودھ پینے والی دعا، اللہ بارک لنا فزدنا منہ، وہ کہتے اللہ وہ زیادہ، اب زیادہ کیا کرے، عذاباً، ان کو اللہ عذاب زیادہ دے، بد دعا کر رہے ہیں، ضعفاً، دگنا، اللہ ساڑھے تو زیادہ دے، یہ کیا ہمارے ساتھ اسی روم میں اسی جگہ پر نہیں، اللہ انہوں کو لادہ دو، فنار، آگ میں، فنار، آگ میں، اللہ ان کو آگ میں دگنا عذاب دے، یہ نہیں پتا کہ تم سارے اکٹھے ہی رہو گے، فکر نہ کرو۔ یہاں جو کہتے ہیں ایک تھوڑی سی جو کہتے ہیں نا کہ انسانی نفسیات، اس کا بھی تو وہ کل وہ تھوڑا سا وہ کلپ سن رہی تھی، تو وہ ڈاکٹر ذاکر نائر اپنے کسی استاد کا وہ بتا رہے تھے، تو کہتے ہیں کہ ایک شخص کے پاس جو ہے نا سمجھ لیں کہ کوئی اس کو فرشتہ مل گیا، یا اس کے ہاتھ میں کوئی اس طرح کی چیز لگی، تو اس نے کہا کہ اس طرح کرو، تم جو دعا مانگو گے تو تمہیں ٹھیک ہے، اللہ دے دے گا، لیکن تمہارے ہمسائے کو دگنی دے گی۔ اچھا کہتے اس نے یعنی کہ پہلے اپنے لیے وہ جو سمجھ لیں کہ بہت زیادہ اس نے وہ موبائل اچھا مانگا، اس کو ملا، لیکن ہمسائے کو ڈبل مل گیا۔ اچھا اب وہ جی گاڑی آ گئی، لیکن ہمسائے کے پاس 2 گاڑی ہیں، وہ کہتا ہے یہ کیا، جو اب دوسرے کو دیکھ کے ذرا تکلیف ہوتی ہے کہ دوسرے کو، یہ انسانی نفسیات ہے کہ اچھا پھر کہتا ہے اللہ میری ایک آنکھ پھوڑ دے، تو وہ اب دیکھا ہمسائے کی دونوں آنکھیں
اب وہ ٹھنڈا ہو کے بیٹھ گیا. اب ٹھیک ہے کہ ہم سائے کی کہ میری تو ایک آنکھ ہی ہے، اس کی دونوں ٹوٹی ہیں، اور وہ ایک کہ اس کی ایک ٹانگ ٹوٹی کرے، میری ایک ٹانگ ٹوٹ جائے، اس کی دونوں ٹانگیں ٹوٹ گئی. یعنی کہ دوسرے کو تکلیف میں دیکھے وہ سمجھتا ہے کہ مجھے ٹھنڈ پڑ جائے گی، یہ نہیں اپنی تکلیف بھول جاتا ہے، وہ دوسرے کی تکلیف دیکھ کر وہ کہتا ہے اس کو ٹھنڈ پڑ جاتی ہے. یعنی کہ یہاں یہ اس چیز کا بھی دکھایا کہ ایک دوسرے سے جیلسی، ایک دوسرے کو بد دعا، اور وہ جو کہتے ہیں دشمنی، اور ذرا اپنا جو کہتے ہیں اللہ نے کہا میں تمہیں عقل اور شعور نہیں دیا، اپنا الزام دوسروں پر کرنا، یہ ساری جو کہتے ہیں نا کہ شیطانی نفسیات، شیطانی انسانی نفسیات، تو جس پر یعنی کہ وہ والی انسانی نفسیات جس پر شیطان حاوی ہو جائے، تو یہاں اس چیز کا ذکر کیا جا رہا ہے. اور یہ ساری جو چیزیں ہیں تو دنیا میں یہ چیزیں اگر کوئی کرے گا تو ظاہر بات ہے وہ کس رستے پہ جائے گا، وہ جہنمی والے رستے، جہنموں والی حرکتیں کرے گا کہ دوسروں کے لیے بد دعائیں، دوسروں کو فالو کرنا. اور اللہ کیا کہتے ہیں، نبیوں کے قصے بتانے کا کیا مقصد تھا کہ نبیوں کو فالو کرو، نبیوں کو فالو کرو. اور یہ ان کے لیے بھی تھے خوشخبری کہ جو نبیوں کو فالو کرتے تھے، اور ان کے لیے عبرت کہ جو لوگوں کے پیچھے لگ جاتے، لوگوں کی باتوں میں آ جاتے تھے، اپنا ایمان خراب کرتے تھے. اور پھر وقالو، اور آگے سے وہ کہیں گے وما لنا، تو کیا کہتے ہیں کیا ہوا ہمیں، لا، اچھا ایک دم سے اب چونکیں گے. چونکیں گے کیا؟ چونکیں گے کہ سردار ہوں گے اور ان کے فالوورز ہوں گے. اب ایک دم سے ان کو ذرا تھوڑا سا نا، یعنی کہ ایک دوسرے کو بددعائیں دے رہے ہیں اور ایک دوسرے کو تانے شینے دے رہے ہیں، لڑ رہے ہیں اور وہ کر رہے ہیں، ایک دم کہیں گے ما لنا لا نرا، ہمیں نظر کیوں نہیں آ رہے، رجالن، وہ والے بندے ہمیں نظر نہیں آ رہے، کننا نعدہم، تو جن کے ہم جو یعنی کہ نا کرتے تھے، جن کو ہم برا بھلا کہتے تھے، نعدہم من الاشرار، کہ جن کو ہم بہت برے کرتے تھے، شریر سمجھتے تھے، جن کو ہم دنیا میں تانے دیتے تھے، لو جی بڑی بی بنی پھرتی ہے، لو جی 100 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، اور فلاں ٹمکار، اور اس طرح کے جو کوئی دی. تو اب تو وہ ہمیں نظر نہیں آ رہی، ہائی ادھر وہ لوگ نہیں ہیں. اب یہاں جو وہ ایک دم حیرانگی، تو یہ سمجھ لیں ایک تنزیہ سا جملہ ہے. اللہ کہتے ہیں ادھر پھر متقی جب نظر آئیں کہ دنیا میں متقیوں کے مذاقیں اڑائی تھیں، ان کے جو کہتے ہیں نا کال و فیل پر مذاقیں اڑائی، پوائنٹ اٹھائے، تو اللہ کہتے ہیں اتخذناہم، ہم نے تو بڑا ان کو پکڑا تھا، سخرین، ان کا بڑا مذاق بنایا تھا ہم نے. ام یا زاغت، یا ہمیں جو کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو جو کہتے ہیں کہ ام زاغت انہم الابصار، یا ہماری آنکھیں چکر آ گئی ہیں، ہمیں نظر نہیں آ رہا کچھ، یا ساری نظر کمزور ہو گئی ہے. کہتے ہیں ہم نے دنیا میں بڑی ہم نے ان لوگوں کے مذاقیں اڑائے تھے، تو ہمیں نظر نہیں آ رہا، ہمیں چکر آ رہے ہیں، یا ہماری نظر کمزور ہوگی. ام زاغت انہم الابصار، تو یا جو ہے کہ ان کو دیکھنے کے لیے ہماری آنکھیں چکر آ گئی ہیں، نظر ہی نہیں آ رہے وہ. ان ذالک، اللہ کہتے ہیں بے شک یہ چیزیں، لحق، یہ ہونا ہی ہونا ہے. اللہ نے اپنے کہتے ہیں نا اپنے کامل علم سے اللہ سب کچھ دیکھ چکا ہے، اللہ سب کچھ دیکھ، آگے قیامت ہونی ہے، قیامت کی گھڑیاں. اسی لیے اس کتاب میں، یہ واحد کتاب ہے جس میں ماضی بھی ہے، تمہارا حال بھی ہے، اپنا حال سنوار لو، اور مستقبل بھی بتا دیا. یہ واحد دنیا کی کتاب ہے اور اتھینٹک کتاب ہے اور اللہ کی کتاب ہے کہ جس میں وہ ابھی ماضی کے قصے پڑھے، حال میں اللہ کہتے ہیں حال سنوار لو، صحیح کر لو، ان ماضی کے قصوں سے عبرت لے لو. اور اب اللہ نے مستقبل دکھا رہا ہے، متقیوں کا بھی دکھا دیا اور ان کا جہنمیوں کا بھی دکھا. اللہ کہتے ان ذالک الحق، یہ ہونا ہے، یہ سچ بات ہے، ایسا ہی ہے. یہ کوئی یہ نہیں کہ جی یہ پرومو اللہ نے بتا دی بعد میں یہ ریلیز نہیں ہوگی، یہ قسط ریلیز نہیں ہونی، یہ جی یہ نہیں ہونی، براڈ کاسٹ نہیں ہونی. کیوں نہیں ہونی ہے؟ ہونی ہے، اللہ نے کہا ہے گا وا. اللہ کہتے تخاصم، اب وہی تخاصم، خصومت، جھگڑا، خصومت کا ہے. اور یہ سواد، یہ کہتے ہیں یعنی مفسرین کہتے ہیں یہ تخاصم، خصومت، یہ ان کے سواد جو ہے یہ جھگڑا. یہ اب جہنمیوں کے جھگڑے کے بارے میں اللہ کہتے ہیں یہ والے جو جھگڑے ہیں اہل النار، یہ جہنم والے کے جھگڑے ہونے ہی ہونے ہیں، یہ سچ ہے.
جہنم میں جا کے ایک دوسرے کو کوسیں گے، گالی گلوچ کریں گے، بد دعائیں دیں گے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ سب کچھ ہوگا. تو اس کے بعد تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اچھا کہتے ہیں کہ جو پھر کہیں گے ہائی کتھے گئے. پھر اس وقت جو ہے نا ایک دم سے آواز گونجے گی، کن کی؟ جنت والوں کی، جنہاں دے نام لے لے کے کہتے ہیں وہ فلانا نہیں نظر آ رہا. دنیا میں ہم بڑی اس کی مذاقیں اڑائی، بڑی ہنسیاں اڑائی. کہتے پھر ایک دم سے اہل بہشت جنت والوں کی ایک دم سے آواز آئے گی، اوئے اے جہنم والو ادھر دیکھو، ہم نے تو اپنے رب کا وعدہ سچ پایا، تو اب اپنا بتاؤ تمہارے بارے میں کیا؟ اللہ نے جو تم سے وعدے کیے تھے جہنم کی سزاؤں کے، تو کیا وہ وعدے سچ ہوئے؟ تو پھر جہنم والے کہ ہاں وہ سچے نکلے. وہ کہ اللہ کے یہ سچ ہے، یہ ہونا ہی ہونا ہے. پھر یہ جو اس لفظ پہ نا تو باقاعدہ جو کہتے ہیں تفسیر ابن کثیر میں کہ بتایا کہ اس طرح باقاعدہ پورا لکھا جائے گا اور سارا سین ہوگا. تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر اس وقت منادی ہوگی اور جو کہتے ہیں کہ اللہ کے ظالموں پر اللہ کی لعنت، ظالموں پر اللہ کی لعنت. تو یہ جو ہے جو بتانے کا مقصد ہے کہ ان کی حسرتیں، ان کے وہ جو کہتے ہیں ان کی ایک دوسرے سے لڑائیاں جھگڑے اور وہ سارا، اور جب فرشتے جب ایک گروہ کے بعد دوسرا گروہ لائیں گے تو تڑپیں گے ایک دوسرے کو دیکھ دیکھ کے، تانے دیں گے اور سارا اور جو ہے نا بڑا تڑپیں گے. تو اب پھر یہ جو کہتے ہیں اللہ کہتے ہیں کل اے میرے محبوب بتا دو ان کو، انما انا منذر. اچھا اب یہ ساری باتیں سن کر وہ جیسے کہتے ہیں بڑا دھیان سے سنتے تھے اللہ کے نبی جی، ایسے ایک ایک بتا کے جب ان کو بتاتے تھے تو پھر جیسے نا کہ وہ واقعی اچھا ہے بھی ڈرامہ لگنا ہوا، اے بھی فلم آنی ہے، اچھا اے کدوں ہونی ہے. تو اللہ اے میرے محبوب ان کو بتا دو میں تو صرف ڈرانے والا، محبت سے ڈرانا، باز آ جاؤ، سدھے ہو جاؤ. وما من الہ، یاد رکھو ایک ہی بات یاد رکھو، وما من الہ، کوئی معبود نہیں، الا اللہ، صرف سوائے اللہ کے. اور وہ اللہ کون ہے؟ واحد. سب سے پہلی بات واحد. وہ کہتے ہیں پوچھے اللہ کون ہے؟ کل هو اللہ احد، احد واحد ایک. سب سے پہلے یہ دماغ اللہ ایک کوئی ہے، اللہ ایک ہے. قہار بہت بڑا یعنی کہ یہ لفظ ہے نا جو قہار. تو اللہ جو زبردست ہے، جو کہتے ہیں نا کہ وہ ایک ہے، وہ اتنا زبردست زور آور ہے کہ قہار جس کی طاقت کے آگے کوئی طاقت نہ چلے. اللہ ایسا قہار ہے، ایسا ایک ہے جس کی طاقت کے آگے، جس کی وہ کہتے ہیں زبردستی کے آگے کسی کا زور نہ چلے، وہ والا. رب السماواتی والارضی، وہ تمام جہانوں کا، آسمانوں کا، زمین کا خالق، مالک، رب، پیدا کرنے والا، پالنے والا، ذرے سے کمال کو پہنچانے والا. وما بینہما، جو کچھ ان زمین و آسمان کے درمیان ہے وہ بھی جو کچھ. عزیز، وہ زبردست غالب، یعنی کہ اس کی حکومت ہی ہے، بس ایک ہی ہے. غفار، اللہ نے کہا وہ زبردست ہے، وہ زبردستی کر سکتا ہے، وہ زبردستی منوا سکتا ہے. اللہ کہتے ہیں لیکن غفار، بہت زیادہ بڑا بخشنے والا. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی ہے. اگر واحد قہار دی گل دی سمجھ آ گئی ہے، جو کچھ سمجھایا ہے، تو وہ عزیز ضرور ہے، زبردست ہے، غالب ہے، زبردستی کر سکتا ہے، لیکن وہ غفار ہے، بہت زیادہ بخشنے والا ہے. کتنا پیارا، یعنی کہ جو کہتے ہیں نا اپنی طاقت دکھا کے وہ نرمی والا. یہ منذر ان سے، یعنی کہ یہ والا اللہ نے منذر کے جو کہتے ہیں نا بتاؤ میں کیا ڈرا رہا ہوں، وہ جو کہتے ہیں نا یہ وہ شفقت والا، نرمی والا، محبت والا. جو بچہ کر رہا ہے، اگر آگ کی طرف ضد کر رہا ہے کسی چیز کی، تو آگ کو پکڑنے کی یا شعلے کو پکڑنے کی، اگر تو یا غلط چیز کی کسی فرمائے تو ماں کہتی ہے نہیں رک جا. وہ جو کہ محبت والا اللہ وہ ہے. کل کہہ دو ہوا نبع عظیم، یہ بڑی خبریں ہیں، یہ بہت بڑی خبریں ہیں، یہ اتنی بڑی خبریں ہیں. انتم عنہ معرضون، اتنی بڑی گلاں تانوں سنائیاں، اتنے بڑے قصے سنائے، اتنی بڑی باتیں بتائی. میں قسمیں کھا کے کہہ رہا ہوں یہ سچ ہے. اللہ کہہ رہا ہے ہائے انتم عنہ معرضون، ہائے بھول گئے ہو،
मुअरिज़ून, मुंह फेर रहे हो, मान ही नहीं रहे, लो मैं ना मानूं, मैं ना मानूं, क्यों ना मानूं, क्यों ना मानूं, वही मन हरामी हुजटा ढेर, माँ काना लिया। तो अब ये देखो कि बताओ तो फिर कौन सा रास्ता है, माँ काना लिया मिन इल्म, तो बताओ कि मैं कहाँ से लाऊं ये बातें, और मेरे पास तो कुछ भी ही नहीं है, मिन इल्म कोई बिल मला इल आला, मुल्लाए आला की बातें। अब इस यख्तसिमून, जब झगड़ा कर रहे थे, अब हज़रत आदम का किस्सा आना है, ये यहाँ से इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। तो सदक अल्लाहुल अज़ीम, अल्लाह ज़िल्लत वाली मोहताजगी से बचाए, मोहताजगी वाली ज़िंदगी, मोहताजगी वाली बीमारी, मोहताजगी वाली मौत से बचाए, ख़ात्मा बिल खैर हो, ख़ात्मा ईमान पे हो, अल्लाह सबको आफ़ियत में रखे। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल अफ़्वा वल आफ़िया फ़िद दुनिया वल आखिरा, अल्लाह रहम कर दे मोमिनों पर, मुसलमानों पर, अल्लाह ज़ालिमों को नीस्तो नाबूद कर दे। अल्लाह सब माओ बहनों बेटियों की दुआएं उनके अपने हक़ में, उनके प्यारों के हक़ में कबूल फरमा ले। अल्लाह बीमारों को शिफ़ाए कामिला अजल अता फरमा। अल्लाह उस बच्चे को शिफ़ा दे दे अल्लाह जिसका ट्यूमर है, अल्लाह जो अल्लाह ऐसी शिफ़ाएं दे दे अल्लाह, तुझे पता है अल्लाह कहाँ बीमारी, अल्लाह कहाँ अल्लाह मामले ख़राब हो गए, अल्लाह तो दुरुस्तगियाँ कर दे अल्लाह, उठे हुए हाथों को अल्लाह, जो उसके लिए तड़प तड़प के लिए अल्लाह जो दुआएं कर रही हैं अल्लाह, सब माँ बहनों बेटियों की दुआएं अल्लाह उनके हक़ में कबूल फरमा ले। अल्लाह सब बीमारों को शिफ़ाए कामिला अजला अता फरमा दे अल्लाह, ऐसी सेहतें दे दे अल्लाह, कोई बीमारी बाकी ना रहे अल्लाह, तंदुरुस्तियों वाली ज़िंदगियाँ अता कर दे अल्लाह, तंदुरुस्तियों वाली ज़िंदगियाँ अता कर दे अल्लाह, मोहताजगियों के बग़ैर वाली ज़िंदगियाँ अता फरमा दे या रब्बुल आलमीन। तू दुरुस्तगियों वाले फ़ैसले कर दे या रब्बुल आलमीन, जो कर्ज़दार हैं उनके कर्ज़े उतार दे या रब्बुल आलमीन, जो अल्लाह रिस्क के लिए परेशान, अल्लाह ज़मीन आसमान के धाने खोल दे, रिस्क के हलाल के वसीले बना दे या रब्बुल आलमीन, जो बच्चे बच्चियों के रिश्तों के लिए परेशान, उनके लिए नेक साले अल्लाह किस्मत वाले ज़ौज अता कर दे या रब्बुल आलमीन, जो शादीशुदा जोड़े उनको अपने घरों में खुश व खुर्रम आबाद रखना अल्लाह, जो बे औलाद जोड़े अल्लाह उनको अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्लाह उम्मती अता फरमाते अल्लाह, अपनी महबूब की उम्मत में कसरत फरमा या रब्बुल आलमीन। जहन्नुम से आज़ादी के परवाने जारी कर दे अल्लाह जी, हमें जहन्नुम से बचा ले अल्लाह, जहन्नुम से बचा ले या रब्बुल आलमीन। जन्नतुल फिरदौस में नबी की कलोनी में घर देना अल्लाह, अपने मुकर्रबीन में शामिल फरमा देना अल्लाह, जो तेरी खुशनुदी रज़ा अल्लाह, तेरी मोहब्बत, तेरा दीदार, सुबह शाम तेरा दीदार करेंगे या रब्बुल आलमीन। सबकी दुआओं को कबूल फरमा अल्लाह जी, सबकी दुआओं को कबूल फरमा या अल्लाही। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक व सल्लल्लाहु तआला अला खैरी खल्क़ि मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।